هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ آتینا ہم نے عطا کی داؤد و سلیمان علما اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ وَوَرِثَ اور وراثت ملی سلیمان علیہ السلام کو داؤد کے، وقالا اور کہا یا ایہا الناس اے لوگو، علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد کی وراثت ملی اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کیے گئے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ یاد رکھیے ایک صحیح حدیث کے مطابق انبیاء علیہ السلام کا ترکہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہاں پہ وراثت ملنے کا مطلب یہ ہے نبوت اور سلطنت میں وہ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھیں۔ اب کچھ لوگوں کی پرننسیشن یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں سلمان یا اصل ورڈ جو قرآن پاک میں آیا نا اس کی جو پرننسیشن ہے وہ سلیمان، ٹھیک ہے، سلیمان ہے۔ تو اگر حضرت سلیمان یا سلیمان، کیونکہ ہم اردو کی پرننسیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم سلیمان بھی کہہ سکتے ہیں لیکن سلمان نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہم انبیاء علیہ السلام کے ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ جو ان کی وراثت ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ترکہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پہ وراثت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور سلطنت میں وہ اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی۔ جو کوئی پرندہ بولتا، فاختہ، چڑیا، طوطا، مینا، کچھ بھی بولتا، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بولیاں سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بلکہ آگے چونٹی کا واقعہ بھی آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پرندوں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی بولی بھی سکھائی گئی تھی، کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور بعض مفسرین نے نہ جانے اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا دشواری محسوس کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان آیات میں بہت ساری تعویلات بھی رکھ دی ہیں، حالانکہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جانوروں کی ایک بولی ہوتی ہے، ہم چاہیں اسے نہ سمجھیں، لیکن جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا ہے اور بولنے پر قدرت عطا کی ہے، ظاہر ہے وہ ان کی بولیوں کو بھی سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ ہم عربک ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم اردو سپیکرز ہیں، ہم پرشین ہیں، ہم انگلش سپیکرز ہیں، ہم کوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ہر زبان کو، ہر بولی کو سمجھتا ہے۔ اللہ تمام زبانوں کو سمجھتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہ پنجابی میں دعا کر رہا ہوتا ہے، وہ سرائکی میں وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، وہ انگلش میں دعا کرتا ہے، عربک میں دعا کرتا ہے، پرشین میں دعا کرتا ہے، جس بھی لینگویج میں دعا کرتا ہے، نہ دعا کرے، نہ بولے، زبان سے الفاظ نہ نکالے، صرف ٹیرنگ سٹارٹ ہوتی ہے، آنسو بہنا سٹارٹ ہوتے ہیں، آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے، کسی بھی زبان پہ کوئی بھی لفظ لائے بغیر، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، اس کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بندہ میرے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس پروردگار نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، چونٹیوں کو پیدا کیا ہے، پرندوں کو پیدا کیا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کی بولی کو بھی سمجھتا ہے اور جانتا بھی ہے، لہٰذا اگر وہ یہ بولی اپنے کسی پیغمبر کو سکھا دے تو اس میں تعجب کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت عطا فرمائی، وہ صرف یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر آپ کو پیس ڈالے۔ یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو بات ہم ڈسکس کریں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی تھی۔ چنانچہ جب ان کا لشکر چلتا تھا تو اس میں جنات، انسان، پرندے سب شامل ہو جایا کرتے تھے، اور اسی طرح لشکر کے افراد اتنے زیادہ ہو جاتے تھے کہ انہیں قابو میں رکھنے کا خاص اہتمام کرنا پڑتا تھا، لیکن کبھی بھی ڈسپلن ختم نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی نظم و ضبط جو خراب نہیں ہوتا تھا وہ پھر بھی قائم رہتا تھا۔ اگلی آیات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ، یہاں پہ اب وادی نمل کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ جو چھوٹا سا لام آیا ہوا ہے، آپ اگر تجوید کو جانتی ہیں پھر آپ کو یہاں پہ پتا ہوگا کہ اس لام کا مطلب ہوگا یہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہے، نہیں تو ورڈز کے میننگ ٹوٹلی چینج ہو جائیں گے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ٹھہریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، جب آپ پڑھتے ہوئے آئیں گے حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، نہیں سٹاپ کرنا آپ نے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے۔ آپ اگلی آیت پہ رک سکتے ہیں، اس سے اگلی آیت پہ رک سکتے ہیں۔ آپ ایسے پڑھیں گی حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ، یہاں پہ رک جائیں، قالت پہ رک جائیں، ادخلو پہ رک جائیں، جہاں پہ مرضی رک جائیں، لیکن یہاں پہ آپ نہیں رکیں گے کیونکہ یہاں پہ سٹاپ نہیں کر سکتے، ادروائز میننگز چینج ہو جائیں گے۔ تو میننگز کیا بن رہے ہیں؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو قالت کہا نملۃ، ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ، پیس ڈالیں آپ کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، ختم کر ڈالیں آپ کو، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ فتبسم، تو مسکراہٹ آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کیونکہ وہ ان کی بولی کو سمجھتے تھے، وہ ان کی زبان کو سمجھتے تھے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، ان کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنسے اور کہنے لگے، قال ربی اوزعنی ان اشکرک نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ وَأَدْخِلْنِي، اور مجھے داخل کر لیجئے، بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت سے، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے صالح اور نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، تو انہوں نے کہا، ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گئے؟ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے جس کی لمبی سی چونچ ہوتی ہے اور وہ درختوں میں، زمین پر سوراخ بناتا ہے۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گئے؟ لأعذبنه عذابا شديدا، میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ او لا اذبحنه،
أو ليأتيني بسلطان مبين، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، اللہ یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کر دے۔ اب ان آیات میں کچھ آگے کی ڈیٹیلز بیان کی جا رہی ہیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا جو لشکر تھا وہ آگے چلتے ہوئے پہنچے، تو ان کی وہ ساری ڈیٹیلز بیان کی جا رہی ہیں۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ تو فوراً سے جب ابھی یہ بات ہی کر رہے تھے تو اچانک سے ہدہد آیا، اس نے آ کے کہا کہ میں نے زیادہ دیر تو نہیں لگائی۔ ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایک ایسی معلومات حاصل کی ہیں جس کا آپ کو علم نہیں، اور میں ملک سبا سے یا جو ایک سبا عورت تھی اس سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اس کے پاس ایک شاندار قسم کا تخت بھی ہے۔ انی وجدت امرأة تملکہم فأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، جس کے پاس ایک عظیم الشان تخت بھی ہے، بہت بڑا جس کے پاس تخت بھی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اور میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو پایا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں۔ اب یہ ساری ڈیٹیلز کون پرووائڈ کر رہا تھا؟ یہ ساری ڈیٹیلز ہدہد پرووائڈ کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، کہ اس طرح سے میں ایک جگہ پہ گیا تھا، وہاں پہ میں نے ایک عورت کو پایا جو کہ لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، اس کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان ہے اور اس کے پاس ایک شاندار قسم کا تخت بھی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ چیز فٹ کر دی ہے کہ آپ بالکل صحیح ٹریک پر جا رہے ہیں۔ اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے، شیطان نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ یسجدوا للہ الذی، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، وہ ذات یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اور یہاں پہ مجھ سمیت آپ سب پہ سجدہ تلاوت واجب ہو چکا ہے۔ آفٹر کلاس آپ سب سجدہ تلاوت کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ آپ کو پتا ہے، جیسے نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے ایز اٹ از ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت میں جیسا آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے، نیت کرنے کے بعد ڈائریکٹلی سجدے میں جانا ہے، پھر آپ نے طاق عدد 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، جتنے مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں۔ سبحان ربی الاعلی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں یا نہ پھیریں وہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہی سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے اور یہ ضروری ہے۔ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ نیئر ٹو فرض، فرض کے قریب قریب ہوتا ہے، تو واجب لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اب سجدہ تلاوت کن لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سوری، جو سجدہ تلاوت والی آیت کو پڑھے ان پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے، اور جنہوں نے سجدہ تلاوت والی آیت کو سن لیا ہے ان پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے۔ تو مجھے بھی کرنا ہے اور آپ سب کو بھی سجدہ تلاوت لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ہم ڈسکس کر رہے تھے
सबा एक कौम का नाम था जो यमन के एक इलाके में आबाद थी। यहाँ पे सबा का जिक्र हुआ है ना। ये देखें, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसे ही वो मेरे पास आएगा या तो मैं उसको सख्त सज़ा दूँगा या मैं उसको ज़िबा कर डालूँगा। जब तक वो मुझे एक सही दलील के साथ जवाब नहीं देता, हुदहुद के बारे में कहा। तो फिर हुदहुद ने कहा कि मैं आपके लिए एक बड़ी खबर लाया हूँ, मिन सबइन बिनबइन यकीन। अब ये जो सबा का ज़िक्र किया जा रहा है ना, सबा एक कौम का नाम था जो यमन के एक इलाके में आबाद थी और उसी कौम के नाम पर उस इलाके को भी सबा कहा जाता है। और इस वक़्त यहाँ एक मलका हुक्मरानी कर रही थी जिसका नाम अ, हिस्ट्री में रवायतों में बल्कीस बयान किया गया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मलका सबा है और मलका सबा के नाम से उसको याद करते हैं, लेकिन रवायात में बताया जाता है कि उस औरत का नाम बल्कीस बयान किया गया है। और ये सजदे की आयत है, जो कोई भी अरबिक में ये आयत पढ़े या सुने इस पर सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। अब अगली आयत की तरफ चलते हैं। क़ाल सनंज़ुरु असदक़ असदक़्ता अम कुन्त मिनल काज़िबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अभी देख लेते हैं कि आपने सच कहा है या झूठ बोलने वालों में शामिल हो गए हो। अब देखें, कोई भी खबर लाए ना, उसकी तहकीक किए बगैर उस पे कभी भी यकीन नहीं कर लेना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसे ही पता चला कि इस तरह से सारी मुझे स्टोरी बताई है हुदहुद ने, तो बजाय फ़ौरन से उस पे बिलीव कर लेते, फ़ौरन से कहते कि हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह से फ़ौरन से उसको कहते कि हाँ, आप तो बड़ी अच्छी खबर लाए हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि अभी मैं इसकी तहकीक करूँगा। क़ाल सनंज़ुरु असदक़्त अम कुन्त मिनल काज़िबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अभी देख लेते हैं कि जो बात आपने कही है, वो सच है या आप भी झूठ बोलने वालों में शामिल हो गए हैं। इज़हब बिकिताबी, कहा कि ले जाइए मेरा खत, हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये मेरा खत लेकर जाओ और उनके पास डाल देना, फिर अलग हट जाना और देखना वो क्या जवाब देते हैं, वो किस तरह से जवाब देते हैं। चनाचे हुदहुद ने ऐसा ही किया। क़ालत या अय्युहल मलअ इन्नी उल्क़िया इलय्य किताबुन करीम। चनाचे हुदहुद ने ऐसा ही किया। मलका ने अपने दरबारियों से कहा, कौम के सरदारों, मेरे सामने एक बावकार खत डाला गया है। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसमें लिखा है सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया और वो है अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो रहमान और रहीम है। जो लेटर उनके पास गया था उसकी स्टेटमेंट ये थी, इन्नहु मिन सुलेमान, कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूँ, व इन्नहु, बेशक वो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू कर रहा हूँ जो कि रहमान और रहीम है। सलेमान की तरफ से ये लेटर आया है और वो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो रहमान और रहीम है। और उसमें लिखा है, उसमें क्या लिखा गया था? अल्ला तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। और उसमें ये लिखा गया था, उसमें लिखा था कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मेरे ताबेदार बनकर चले आओ। अब फिर मलका ने क्या कहा? क़ालत या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फी अम्री मा कुन्त। मलका ने कहा, कौम के सरदारों, जो मसला मेरे सामने आया है इसमें मुझे फैसला कुन मशवरा दीजिए। मैं किसी मसले का हतमी फैसला उस वक्त तक नहीं करती जब तक तुम मेरे पास मौजूद ना हो। वातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। क़ालू नहनु ऊलू क़ुव्वतिन व ऊलू बअसिन शदीदिन वल अम्रु इलैकि फंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। इन्होंने कहा, हम ताकतवर और डट कर लड़ने वाले लोग हैं, आगे मामला आपके सुपुर्द है, आप देख लीजिए, जो आप हुक्म देंगे हम वही करेंगे। अब ये होता था ना कि जब भी किसी की तरफ से कोई लेटर मिलता था या इस तरह से, हालांकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको कोई धमकी नहीं दी थी, सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुदहुद, आप जाओ, ये आपको एक लेटर दिया जा रहा है, वहां पे सामने डाल के आ जाओ। उसमें क्या लिखा था कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम हूँ, मैं अल्लाह ताला की तरफ से आपको अल्लाह ताला की तरफ बुला रहा हूँ जो रहमान, मेहरबान, रहमान और रहीम है, जो नहायत मेहरबान है। और उसमें लिखा था, मेरे मुकाबले में आपने सरकशी नहीं करनी, मेरे पास ताबेदार बनकर चले आओ, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए बुलाया गया था। अब जो, क्योंकि किसी भी कौम की तरफ जब दूसरी कौम की तरफ से कोई भी मैसेज जाता है ना, तो वो सबसे पहला क्या उनका एक्शन होता है कि हम शायद हम पे हमला होने वाला है या हम पे
کوئی جو ہے مسلط ہونے والا ہے یا کوئی ہمارے جو بھی ہمارے اختیارات ہے وہ چھیننے والا ہے. ایز اٹ از اس نے یہ سارا کچھ فیل کیا اور اس نے پھر اپنے جو قوم کے سردار تھے ان سے ڈسکس کیا جو ملکہ بلقیس تھی اور اس نے سارا کچھ ڈسکس کیا. تو پھر جو ان کے وہ تھے سردار انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں ڈٹ کر لڑنے والے ہیں آگے آپ پہ ہے آپ جو بھی کہیں گے ہم وہی حکم آپ کا ماننے والے ہیں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یمن کا یہ علاقہ بھی اصل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھا لیکن کسی وقت اس عورت نے خفیہ طور پر یہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی. کچھ جو مفسرین ہیں تفسیر لکھنے والے ہیں ان کے اکارڈنگ یہ علاقہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی تھا لیکن کسی وقت اس عورت نے خفیہ طور پر اپنی یہاں حکومت قائم کر لی تھی جس کی خبر آ کر ہدہد نے دی. اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مختصر مگر نہایت وہ کہہ لیں کہ اتھینٹک خط لکھا جس میں بہت ڈیٹیل نہیں بیان کی گئی تھی صرف چند الفاظ کہے گئے بلقیس کو اور اس کی قوم کو سرکشی سے باز رہنے اور تابع دار بننے کا حکم دیا گیا تھا. تو ملکہ بولی حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر چھوڑتے ہیں اور یہی کچھ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کریں گے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور انشاءاللہ باقی تمام یہ جو سٹوری ہے انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. کیونکہ یہ کافی ڈیٹیلڈ سٹوری ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں پھر اپنی طرف سے ملکہ نے کہا کہ ہم کچھ تحفے تحائف بھیجتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو شاید وہ ہماری بات کو سن لیں اور ہمیں اپنا اقتدار قائم رکھنے دیں. اور یہ اس طرح سے کافی انشاءاللہ ہوپ فلی آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگی اور اس سے ہی آپ کا کوئز بھی ہوگا تو آپ نے اچھے سے دھیان سے سارا پرفارم کرنا ہے اور کچھ آپ کے ساتھ ابھی ریکارڈنگ بھی شیئر کی جائیں گی اور اپنی آپ نے اسائنمنٹس بھی بنا لینی ہے. واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين ثم آمين يا رب العالمين.